کعبے کی گونج میں ہوا نور کا ظہور، زمین نے پایا علی جیسا دستور۔ دیوارے کعبہ نے خود کھولے، راز علی کی ولادت تھی رب کا اعجاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ تاریخ اسلام میں ایک اہم اور جلیل القدر مقام رکھتا۔ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں وقوع پذیر ہے۔ یہ واقعہ ہوا ہے جو نہ صرف حضرت امام علی علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اللہ کی قدرت اور مشیت کی ایک نشانی بھی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت ابو طالب کی زوجہ تھی، اور حضرت امام علی علیہ السلام کے والدہ حضرت ابو طالب دونوں ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب حمل کے 9 ماہ مکمل کیے تو انہوں نے اپنی تکلیف اور درد کو محسوس کیا، اور اس وقت وہ مکہ مکرمہ کی معروف مسجد الحرام میں آئی۔ یہاں پر انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اللہ سے اپنی حالت کی آسانی کے لیے دعا کی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی دعا میں کہا، اے پروردگار، میں تیری ہر کتاب اور تیرے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں۔ میں تیرے اس گھر کا بھی اقرار کرتی ہوں جو تیرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے لیے اس ولادت کو آسان بنا دے۔ حضرت فاطمہ کی یہ دعا ابھی جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق خانہ کعبہ کی دیوار اچانک پھٹ گئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں تو دیوار کی پھٹی ہوئی جگہ دوبارہ جڑ گئی اور دروازہ بند ہو گیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ واقعہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کے اندر 3 دن گزارے، اور اس دوران حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اس ولادت کے وقت کسی بھی قسم کی تکلیف یا درد محسوس نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت فاطمہ نے بیان کیا کہ وہ جس سکون اور آرام میں تھی وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ایک بہت بڑی کرامت تھی، اور اس کے بعد سے حضرت امام علی علیہ السلام کو مولود کعبہ کے لقب سے نوازا گیا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد نے 3 دن کے بعد خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو ان کے ہاتھوں میں حضرت امام علی علیہ السلام تھے۔ ان کی پیدائش کی خبر پورے مکہ میں پھیل گئی، اور لوگوں نے مسجد الحرام میں جمع ہو کر اس عظیم واقعہ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد نے مسجد الحرام کے صحن میں ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے منتخب کیا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران کو بھی فضیلت عطا کی تھی، اور اسی طرح اللہ نے مجھے بھی فضیلت عطا کی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو خانہ کعبہ میں جنم دیا۔ میں نے وہاں 3 دن گزارے اور جنت کا رزق اور وہاں کی پاکیزہ ہوا میرے لیے آئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے اس خطبے میں اللہ کی قدرت کا کھلا اظہار تھا، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اللہ نے انہیں اور ان کے بچے کو اس عظیم مقام پر منتخب کیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا یہ واقعہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم مقام رکھتا ہے بلکہ اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے بہترین اور پاکیزہ ترین مقام کا انتخاب کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں جو نشان آج بھی موجود ہیں وہ اس معجزے کی نشانی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور قدرت کے آگے کوئی بھی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ جب اللہ اپنے ولی کی حفاظت اور ان کی ولادت کے لیے دنیا کے سب سے مقدس مقام کو منتخب کرے تو یہ خود اللہ کی حکمت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا یہ واقعہ نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک سنہری باب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔